اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل کے بنا صرف اچھی آواز سے پڑھ لینے کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یعنی بارگاہ الہی میں قرآن کریم اور خاص طور پر یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے کے لیے سفارش کریں گی اور رب سے سفارش تکرار کر کے ان کی مغفرت کروائیں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ بخاری شریف۔ اس میں قرآن کریم کی تعلیم اور تربیت، یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے سکھانے کی فضیلت ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، ماہر سے مراد قرآن کریم کا حافظ اور تجوید اور حسن صورت سے پڑھنے والا ہے، جیسا کہ امام بخاری کی روایت کے الفاظ اور ان کی تذبیب سے واضح ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حافظ نہیں ہے اور تجوید اور حسن صورت سے بھی واقف نہیں ہے، اس لیے قرآن اچھے طریقے اور روانی سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ذوق و شوق سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں جو محنت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، اس محنت کی وجہ سے اسے دگنا اجر ملے گا۔ سفرہ سے مراد وحی پہنچانے والے فرشتے ہیں، یہ مسافر کی جمع ہے۔ امام بخاری نے اس کے معنی کیے ہیں صلح کرانے والا۔ فرشتوں کو بھی جو اللہ کی وحی اور اس کی طرف سے وعید لے کر اترتے ہیں ان پیغمبروں کی طرح قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کے بیچ صلح کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔